ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا۔ محترم سامعین حضرات، یہ آپ کے سامنے سورہ معارج کی آیت میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے ان الانسان خلق ہلوعا۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان بہت کم حوصلہ پیدا کیا گیا ہے، یعنی انسان کا حوصلہ بہت کم ہے، بے صبر ہے، تھوڑی سی آزمائش آتی ہے تو پریشان ہو جاتا ہے۔ اذا مسہ الشر جزوعا، فرمایا کہ جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو بہت گھبرا جاتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اس کے پاس کوئی خوشحالی آتی ہے تو بہت بخیل بن جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ انسان کم حوصلے والا ہے، بے صبر ہے۔ اور پھر آگے اس کی تشریح بیان کی کہ جب کوئی اچھی حالت ہوتی ہے، کوئی بہتری آتی ہے تو انسان بخیل بن جاتا ہے، متکبر بن جاتا ہے، اور جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو جزا فضا شروع کر دیتا ہے، صبر کا دامن چھوڑ دیتا ہے۔ حالانکہ مسلمان کو حکم یہ ہے کہ اگر اللہ کی نعمت ملتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے، اور اگر کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو صبر کرے۔ صبر پر بھی اجر ہے اور شکر پر بھی اجر ہے۔ یہ تو مسلمان کے لیے لازم ہے کہ کبھی مصیبت آئے گی، کبھی خوشی آئے گی، یہ زندگی کے ساتھ ہے۔ چونکہ دنیا امتحان گاہ ہے، مسلمان کا امتحان ہے۔ جیسے ہمارا امتحان ہوتا ہے نا امتحان حال میں، تو بعض سوالات مشکل ہوتے ہیں، بعض آسان ہوتے ہیں، صحیح جواب دیتے ہیں، ان کے نمبر ملتے ہیں۔ ایسے ہی اس دنیا کے اندر فرشتے موجود ہیں ہمارے ساتھ، ہم جو کرتے ہیں فرشتے لکھتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آتی ہے، گویا کہ یہ ایک سوال ہے، اس میں ہمارا امتحان ہے۔ اگر مصیبت کے وقت ہم جزا فضا کرتے ہیں اور صبر نہیں کرتے تو فرشتے لکھ لیتے ہیں کہ اس میں یہ فعل ہوگی، اس سوال کا جواب درست نہیں، جواب تو صبر کی صورت میں ہونا چاہیے تھا۔ اور خوشحالی آتی ہے، اگر ہم شکر کا دامن تھام لیتے ہیں تو فرشتے لکھتے ہیں یہ کامیاب۔ لیکن اگر اس حال میں ہم تکبر کرتے ہیں، بخیل بن جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں فرشتے جو ہے وہ لکھ لیتے ہیں کہ یہ یہاں بھی ناکام۔ تو دنیا تو امتحان گاہ ہے۔ تو فرمایا الا المصلین، سوائے نمازیوں کے، الذین هم علی صلاتہم دائمون، جو اپنی نماز کی ہمیشہ پابندی کرتے ہیں۔ آگے فرمایا کہ نمازیوں کے علاوہ، یعنی نمازی کامیاب ہے، بہترین اوصاف والے ہیں، لیکن بشرطے کہ وہ اپنی نمازوں کی پابندی کرے، مداومت اختیار کرے۔ استقامت یہ بہت بڑی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر اپنے نبی کو استقامت کا حکم دیا۔ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ، اے پیغمبر آپ ڈٹ جائے اس پر جو آپ کو حکم دیا گیا، اور جنہوں نے آپ کا کلمہ پڑھا وہ بھی اس پر ڈٹ جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور پھر وہ اس پر ڈٹ گئے۔ یہ استقامت ضروری ہے۔ صحابہ کرام نے یہ کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے، لیکن اس کے بعد ایمان پر ڈٹ گئے، یہاں تک کہ حضرت بلال کو تپتی ریت پر لٹایا گیا لیکن زبان پر احد کا نعرہ تھا۔ حضرت خباب کو آگ کے انگاروں پر لٹایا گیا لیکن وہ ایمان سے پیچھے نہیں ہٹے۔ حضرت سمیہ کو 2 ٹکڑے کیا گیا لیکن وہ ایمان سے پیچھے نہیں ہٹی۔ ایسی استقامت مطلوب ہے۔ ہماری تو یہ حالت ہوتی ہے کہ بعض دفعہ استقامت کی لہر دوڑتی ہے نا، ایمان کی لہر، بعض دفعہ ایمان کی لہر دوڑتی ہے تو مسجد میں آتے ہیں تہجد کے وقت،
اور 100 رکعت نفل پڑھ لیتے ہیں، اور بعض دفعہ جب شیطان کا دوبارہ غلبہ ہوتا ہے تو فرض بھی چھوڑ دیتے ہیں، فرض نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں، جیسے کہ اللہ پر بہت بڑا احسان ہے۔ یہ مطلوب نہیں ہے اللہ کے ہاں، مطلوب استقامت ہے، عمل اتنا زیادہ نہ ہو، نفلی عمل کم ہو لیکن مستقل ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، فرمایا اللہ کے ہاں محبوب ترین اعمال وہ ہے کہ جن میں مداومت ہو، ہمیشگی ہو، اگرچہ کم کیوں نہ ہو لیکن ان میں ہمیشگی ہو۔ ایک صحابی آئے نبی علیہ السلام کی خدمت میں، عرض کیا یا رسول اللہ کوئی ایسی نصیحت فرمائیے کہ آپ کے بعد مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے، یا آپ کے سوا مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے، ایسی مختصر نصیحت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا قل، کہہ دیجئے آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، ثم استقم، اور پھر اس پر ڈٹ جائیے۔ ہمارا پتہ تب چلتا ہے نا جب تھوڑی بہت آزمائش آتی ہے، ہلکی پھلکی بیماری آ جائے تو دین والے اعمال ہم چھوڑ دیتے ہیں، یہ بہت کمزوری ہوتی ہے۔ کوئی مصیبت آئے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید دین کی طرف سے یہ مصیبت آ گئی، حالانکہ یہ بہت بڑی کمزوری ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا آج کل تانبے کے اوپر سونا چڑھایا جاتا ہے، تانبے کو نا سونے کا پانی دے دیا جاتا ہے، اب اوپر سے ایسا لگتا ہے کہ سارا سونا ہے، حالانکہ بیچ میں تانبا ہوتا ہے اور اوپر سونے کی شکل ہوتی ہے۔ تو عام دیکھنے والا شخص جب دیکھتا ہے نا تو اس کے منہ میں پانی آ جاتا ہے کہ اتنا زیادہ سونا اس کے پاس موجود ہے۔ مستورات میں یہ چیز زیادہ ہوتی ہے، لیکن اسی کو اگر آپ اٹھا کر سنار کے پاس لے جائے تو وہ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی، وہ تانبا آپ کو دے دے گا یہ تانبا ہے اور یہ سونا ہے، صرف اوپر والی شکل سونے کی بنی تھی۔ بعض دفعہ ہماری بھی صرف یہی شکل ہوتی ہے، دستار اور جبہ اور پگڑی اور تسبیح، اندر سے خالی، اندر سے خالی۔ اور پتہ کیسے چلتا ہے؟ مصیبت کے وقت پتہ چلتا ہے، جیسے اس کا پتہ سنار کے پاس چلتا ہے۔ یہاں جب کوئی مصیبت آتی ہے تو کوئی پریشانی آتی ہے، زبان پر گالیاں، زبان پر غیبت، عجیب عجیب باتیں آتی ہے، مسجد کے اندر توبہ توبہ توبہ، کان پکڑ کر توبہ کرتے ہیں، باہر جا کر وہی اپنی حالت، جو آپ نے مسجد کے اندر حالت بنائی ہے وہی آپ باہر بھی بنائے نا۔ یہ تو نہیں کہ آپ کے ہاتھ میں تسبیح ہے، زبان پر لا الہ ہے اور اندر سے کالی بلا ہے، یہ تو نہیں۔ استقامت مطلوب ہے جو ہم مسجد میں اللہ اللہ کرتے ہیں باہر بھی کریں، جو یہاں اپنی سوچ کو پاک رکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو باہر بھی اپنی سوچ کو پاک رکھیں۔ تو صرف یہ نہیں فرمایا کہ نماز پڑھنے والے، نماز پر مداومت اختیار کرنے والے، استقامت، پابندی۔ والذین فی اموالہم حق معلوم، فرمایا کہ وہ لوگ جن کے مالوں میں متعین حق ہے۔ یہ بھی ساتھ فرمایا کہ صرف بدنی عبادت نہیں، یہ مالی عبادت بھی ہے۔ نماز بھی اللہ کی طرف سے فرض ہے، اگر اللہ نے مال دیے تو زکوٰۃ بھی فرض ہے، اور عشر بھی، اگر وہ صاحب حیثیت ہے تو عشر بھی ادا کرے، غریبوں کے لیے سہارا بھی بنے، للسائل، سوالی کے لیے، والمحروم، اور جو سوال نہیں کرتا اس کے لیے بھی، جو سوال کرتا ہے اس کو دے، جو سوال نہیں کرتا اور مستحق ہے اس کا حق بھی ادا کرے۔ یہاں سوال کرنے والے سے یہ ہمارے پیشاور مراد نہیں ہے، جو جن کا پیشہ ہے سوال کرنا، مراد یہ ہے کہ آپ کے سامنے کسی کا نقصان ہوا، کوئی حادثہ پیش آیا اور بیچارے کے ہاتھوں میں جتنا مال تھا وہ سارا مال ختم ہوا، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت یہ مجبور ہے اور وہ آپ سے کچھ مانگ رہا ہے، اس کی مدد ضرور کریں۔ باقی یہ پیشے والے جو ہے، جیسے ہماری مسجد میں ہر نماز میں باہر نکلتے ہیں تو کوئی عورت کھڑی ہوتی ہے یا کوئی مرد، ان کو دینا جائز نہیں ہے، یہ تو مستحقین کا حق ہے، یہ مستحق تو نہیں ہے، ان کا تو یہ پیشہ ہے، یہ کاروبار ہے ان کا۔
آپ ان کو لاکھوں روپیہ پکڑائے، کروڑوں ان کو دے، انہوں نے پھر دروازوں میں کھڑے ہونا ہے، یہ ان کا کاروبار ہے۔ جو مین چوک ہے وہاں ان کے لیے اپنی جگہ منتخب ہوتی ہے، باقاعدہ جیسے دکان ہوتی ہے نا مین پر، اسی طرح ان کی بھی جگہ ہوتی ہے، اور جب یہ چھوڑتے ہیں تو یہ بیچتے بھی ہے باقاعدہ، دوسرا کسی بھیک مانگنے والے کو تلاش کر کے نا کہ میری جگہ اچھی ہے، مین ہے، آپ ادھر آ جائیں۔ یہ پیشاور جو مانگنے والے ہیں ان کو دینا جائز نہیں ہے۔ اب باہر جا کر سڑک پر کوئی بیٹھا ہوا ہے اس کو دے رہے ہو، آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے رشتہ داروں میں کوئی مستحق ہے، اس کو کیوں نہیں دیتے جو آپ کو یقین ہے؟ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے محلے میں، آپ کی گلی میں ایسا کوئی بندہ ہے جس بیچارے کا خرچہ پورا نہیں ہو رہا، اس کے بچے جو ہے وہ رو رہے ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں، آپ سڑکوں پہ گلیوں میں لوگوں کو دیتے ہو جن کا پتہ ہی نہیں، اور جن کا آپ کو پتہ ہے، جو آپ کا پڑوسی ہے، جس کا آپ پر حق ہے، اس کو کیوں نہیں دیتے؟ خیرات صدقات کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اپنے رشتہ داروں میں اگر کوئی مستحق ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اتنے بچے ہیں اور اتنی کمائی ہے اور اس کی کمائی اس کے بچوں کے لیے کافی نہیں ہے، اس کو آپ دیں، سب سے زیادہ مستحق وہ ہے۔ دوسرے نمبر پر جو آپ کی گلی میں ہے، آپ کے محلے میں ہے، وہ مستحق ہے، آپ کے علم میں ہے کہ اس گھر کے اندر اتنے افراد ہیں اور کمائی ان کی اتنی ہے، کمائی کم ہے، آپ ان کے ساتھ تعاون کریں، یہ صحیح محل ہے۔ ہم جو ہے کوشش کرتے ہیں، یہ جو دروازوں میں کھڑے ہوتے ہیں مانگنے والے، ایسے تو ہونا یہ چاہیے کہ ان کو دروازوں میں نہ چھوڑا جائے، یہ غلط ہے، غلط عادت ہے۔ اگر ہم ان کو یہ موقع نہ دیتے تو یہ ایسا نہ کرتے، ہم ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اور بھی لوگ اسی میں آ رہے ہیں، یہ مانگنے والے شعبے کو اختیار کر رہے ہیں، یہ غلط ہے۔ فرمایا والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم والذین یصدقون بیوم الدین، اور جو روز جزا کو برحق مانتے ہیں۔ یہی بہت بڑی بات ہے کہ اگر قیامت کا یقین پیدا ہو جائے، جس کے دل کے اندر قیامت کا یقین پیدا ہو جائے وہ گناہ نہیں کر سکتا۔ جس کا یہ یقین ہو کہ روز محشر اللہ کے سامنے ہم نے پیش ہونا ہے اور عدل انصاف کے ساتھ فیصلہ ہوگا، ظاہر بات ہے وہ گناہ کے قریب نہیں جائے گا۔ ہم جو گناہ کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا یقین کمزور ہے۔ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور جو اپنے پروردگار کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اللہ کا خوف، قیامت کا یقین، یہ دو باتیں پیدا ہو جائے، ہو ہی نہیں سکتا کوئی گناہ کے قریب جائے۔ اس میں کمی ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، ورنہ گناہگار جب گناہ کے لیے آگے بڑھتا ہے، قدم اٹھاتا ہے، کیا اس کے ذہن میں یہ نہیں آتا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میری شکل کو بھی بدل سکتا ہے، اور قیامت کے دن جو عذاب ہوگا وہ تو ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نقد عذاب بھی مجھ پر مسلط کر سکتا ہے۔ اگر انسان کے دل میں خدا کا خوف ہو، نہیں ہو سکتا کہ وہ کسی گناہ کی طرف آگے